الحمدللہ رمضان المبارک کی ببرکت راتیں ہمیں ایک خاص موقع دیتی ہیں کہ ہم اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں، اپنی خواہشات اپنے رب کو پیش کریں اور سچے دل سے دعا مانگیں۔ تہجد کا وقت ایسے لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکارتے ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ یہ وقت وہ لمحہ ہے جب ہماری دعائیں سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہیں اور اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی راتیں وہ راتیں ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے جب ہر کوئی گہری نیند میں ہوتا ہے۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ تہجد کا وقت ہے، وہ لمحہ ہے جب زمین پر سکون ہوتا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ رمضان المبارک میں تہجد کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام ہوتی ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم پر رات کی نماز تہجد لازم ہے کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادتیں تھی، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور برائیوں کو مٹاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ہمیں تہجد کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ مہینہ مغفرت، برکت اور دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ مبارک میں تہجد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی راتوں میں جو شخص ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں خاص طور پر طاق راتوں میں اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اہل ایمان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اور نیک لوگ رمضان میں تہجد کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ کے خزانے کھل جاتے ہیں اور ہر دعا سنی جاتی ہے۔ ان لمحات کو محسوس تو کیجیے گا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے ہوتے ہیں، دنیا نیند میں ہوتی ہے، ہر طرف سکون اور خاموشی چھائی ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور سجدے میں گرے ہوتے ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے اپنی کی دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ نے تہجد کی دولت عطا کی ہے اور جن کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگنے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو اپنی حاجتیں مجھے بتائے میں اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دوں۔ خاص لمحات ہوتے ہیں جب سب کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بہن نے تہجد میں رو رو کر دعا کی کہ اللہ اس کے بیٹے کو ہدایت دے۔ وہ بیٹا جو بے راہ روائی کا شکار ہو چکا تھا اچانک ایک دن ایسا بدلا کہ 5 وقت کا نمازی بن گیا اور والدین کا فرما بردار ہو گیا۔ یہ سب تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ایک نوجوان کئی مہینوں سے نوکری کی تلاش میں تھا، ہر جگہ کوشش کے باوجود بھی اسے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ پھر اس نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور
رو رو کر دعائیں مانگتا تھا اور رمضان میں ایک طاق رات میں دعا کی۔ اگلے ہی دن ایک بڑی کمپنی سے اسے نوکری کی پیشکش ہوئی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب تہجد کے معجزات ہیں۔ ایک جوڑا کئی سالوں سے اولاد کے لیے ترس رہا تھا۔ ہر ممکن علاج کرا چکے تھے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک عالم نے تہجد میں دعا کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اپنی راتیں تہجد میں گزارنا شروع کر دی اور کچھ ہی مہینوں بعد اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری عطا کر دی۔ یہ سب وہ مثالیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں جہاں ہم دوسری عبادتیں کرتے ہیں وہاں تہجد کو بھی اپنی عبادتوں میں شامل کر لیں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں جلد سے جلد قبول ہوں، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہوتی ہے یا ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جو ہم مانگتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اپنی عبادتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ رات کے آخری پہر میں خاص طور پر تہجد کے وقت دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں گا، کون ہے جو مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں گا۔ تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگنے سے اللہ ضرور عطا فرماتا ہے، اس لیے اپنی عبادت میں تہجد کو بھی شامل کر لیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں جہاں پہ آپ بہت زیادہ اپنے لیے رحمتیں سمیٹ رہے ہیں، وہاں تہجد کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی دعاؤں کو اور پختہ کر لیں، اپنے یقین کو اور مضبوط کر لیں، اپنے رب سے ہر دعا کو منوا لیں، ناممکن کو ممکن بنا لیں۔ وہ کن کہہ دے تو آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی ہر ان کہی ہوئی اور کہی ہوئی باتیں آپ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، مشکلات سے نجات چاہتے ہیں اور اللہ کا خاص قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو آج سے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اے اللہ، ہمیں تہجد گزار بنا، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری مشکلات کا آسان فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب بنا۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہمیں معاف کر دے، ہمیں موت کی سختی میں آسانی فرما دے۔ اے اللہ، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ اللہ، ہمیں دجال کے فتنوں سے بچا لے۔ اللہ، گھر سے غربت، افلاس، تنگ دستی، محتاجی ختم کر دے۔ اے میرے رب، اے کائنات کے بادشاہ، اے ہر دعا کو سننے والے، قبول کرنے والے، مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، مجھے شرک سے بچا۔ اللہ، میرا ایمان پختہ کر۔ اللہ، مجھے در در کا محتاج نہ کرنا، اللہ اپنے در کا ہی محتاج رکھنا۔ اللہ، میری تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے گا اور میری چینل ثریا اینڈ وائس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے علاوہ کمنٹس میں لکھیے گا، یا اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ پتہ نہیں کس کی دعا پر کب آمین کہہ دیا جائے۔